الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 5.67 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 67 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 97 and 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ جعلا روٹ ورڈ ہے جیم عین لام سے، معنی بنایا، ہیز میڈ، اللہ اللہ اللہ۔ الکعبۃ روٹ ورڈ ہے کاف عین با سے، معنی کعبہ، دی کعبہ۔ البیتا با یا تا سے، معنی گھر، دی ہاؤس۔ الحرام حرام یعنی قابل احترام، دی سیکرڈ۔ قیامہ قاف و میم سے، معنی قیام کا باعث، an asylum of security۔ للناسی نون واو سین سے ہے، معنی لوگوں کے لیے، for mankind۔ والشہرہ شین ہا رو سے ہے، معنی اور مہینہ، and the month۔ الحرام حرمت والا، the sacred۔ والہدیہ اور قربانی، and the offering۔ والقلائد قاف لام دال سے ہے، معنی اور گلے کے ہار، جمع ہے قلادہ کی، ہار کو کہتے ہیں، and the garlands۔ ذالکا یہ، that۔ لِتَعْلَمُوا عین لام میم سے، معنی تاکہ تم جان لو، so that you may know، انا کہ، that، اللہ اللہ اللہ۔ یعلم جانتا ہے، knows، ما یعنی جو، what، فی یعنی میں، in، السماواتی سین میم واو سے، معنی تمام آسمان، the heavens، وما اور جو، and what، فی یعنی میں، in، الارضی ارض یعنی زمین، the earth، وَأَنَّ اور یہ کہ، and that، اللہ اللہ اللہ، بِكُلِّ ہر ایک کا، of every، شیئن چیز، thing، علیم عین لام میم سے، معنی جاننے والا، all knowing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ جعل اللہ الکعبہ اللہ نے بنایا کعبہ، البیت الحرام احترام والا گھر، قیاما للناسی لوگوں کے لیے قیام کا باعث، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والہدیہ والقلائد اور قربانی اور ہار پہنائے گئے جانور۔ ذالک لتعلموا یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بنایا کعبہ احترام والا گھر لوگوں کے لیے قیام کا باعث، اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور ہار پہنائے گئے جانور، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ جعل اللہ الکعبہ اللہ ہیز میڈ دی کعبہ، البیت الحرام دی سیکرڈ ہاؤس، قیاما للناس an asylum of security for the people، والشہر الحرام and has sanctified the sacred months، والہدیہ والقلائد and the sacrificial animals and the garlands by which they are identified۔ ذالک لتعلموا so that you may know، ان اللہ یعلم that Allah knows، ما فی السماواتی what is in the heavens، وما فی الارض and what is in the earth، وان اللہ and that Allah بکل شیء علیم is aware of everything۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ Allah has made the Kaaba the sacred house an asylum of security for the people and has sanctified the sacred months so that you may know that Allah knows what is in the heavens and what is in the earth and that Allah is aware of everything۔ آیت 98 دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعلموا جان لو، نو، انا کہ، دیٹ، اللہ اللہ اللہ، شدید شین دال دال سے روٹ ورڈ ہے، معنی شدید، سیویئر۔ العقاب عین قاف با سے، معنی عذاب، پنشمنٹ۔ وان اور یہ کہ، اینڈ دیٹ، اللہ اللہ اللہ، غفور بخشنے والا، آف فارگیونگ، رحیم رحیم مہربان، دی موسٹ مرسیفل۔ فریز بائی فریز اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ جان رکھو کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ
غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ know that Allah شدید العقاب is severe in punishment وان اللہ and that Allah غفور الرحیم is the oft forgiving the most merciful۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ know that Allah is severe in punishment and that Allah is the oft forgiving the most merciful۔ ان دونوں آیات کے ٹرانسلیشن کو ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ اللہ نے بنایا کعبہ احترام والا گھر لوگوں کے لیے، قیام کا باعث اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور ہار پہنائے گئے جانور، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت 97 پر ہم پہلے فوکس کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بنایا کعبہ احترام والا گھر لوگوں کے لیے قیام کا باعث۔ سابقہ آیت میں احرام کی حالت میں شکار سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے گھر کی عظمت اور احترام کا یہی تقاضا ہے جس کا مومن بندوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ حدود حرم میں جانوروں اور پرندوں کے شکار کی ممانعت کرنے کے بعد اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کعبہ اور اس کے حدود جانوروں کے لیے امن گاہ ہیں، اسی طرح کعبہ انسانوں کے حفظ و بقا کا بھی سبب ہے، کیونکہ اللہ نے اسے امن و سکون کا گہوارہ بنایا ہے۔ عربی میں کعبہ ایسی عمارت کو کہتے ہیں جو چوکور ہو، یعنی جو چار کونوں پر استوار ہو، جس کو ہم انگلش میں کیوب کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں تصویر میں، اس کو عربی میں اور اردو میں کعب کہیں گے، کعب سے لفظ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار کے لحاظ سے لوگوں کے حفظ و بقا کا ذریعہ بنایا، یعنی صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے اور حفظ و امان کا بھی باعث ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو اس طرح کہ اس نے اس گھر کی عزت و عظمت لوگوں کے دلوں میں ایسی مستحکم کر دی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ جزیرہ عرب میں کوئی حکومت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی دین نہ تھا اور قتل غارت گری کا بازار گرم تھا، اس وقت بھی حدود حرم میں کوئی کسی کو چھیڑتا نہ تھا۔ اپنے ماں باپ یا اپنے اولاد کا قاتل بھی حرم میں آ جاتا تو اس سے انتقام نہیں لیا جاتا، بلکہ خاص طور پر قبیلہ قریش جو کہ کعبے کا متولی تھا، اس کو عرب کے طول و عرض میں امان حاصل تھا، جس کے سبب دوسرے لوگوں کے قافلے بھی اپنی حفاظت کے لیے سفر میں ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی عزت و عظمت لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے مضبوط کر دی تھی کہ سارے جزیرہ عرب میں جہالت کے دور میں بھی کعبے کا احترام ہوتا تھا، بلکہ کعبے کے متولیوں کا بھی احترام ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ اگر کوئی قافلہ سفر کرتا تو ان کی بھی عزت کی جاتی، ان کا مال نہ لوٹا جاتا، ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ ان باتوں کا ذکر سورہ قریش میں آیا ہے، ایک بار ہم پڑھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ حرم کے گرد و نواح کا علاقہ سب صحرا اور ریگستان تھا، لیکن تجارتی قافلوں کی یہی منڈی تھی، یعنی دور دور تک ریگستان ہے عرب کی زمین پر، لیکن لوگ تجارتی قافلے لے کر حرم ہی آیا کرتے تھے۔ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں ہی جمع ہوتے اور کاروبار کرتے۔ یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے، آیت 37۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے رب میرے، میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں میووں کی روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے اولاد جن کو انہوں نے کعبے کے پاس بسایا ہے ان کو دور دراز سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے پاس اپنے اولاد بسائی، یعنی کعبۃ اللہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، البتہ اس کے در و دیوار ٹوٹ چکے تھے، ان کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رینیویٹ کیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ دینی اور شرعی اعتبار سے بھی حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے بھی کعبۃ اللہ ہی مرکز عبادت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں ہو، نماز کے وقت کعبے کی طرف ہی رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی یہ لکھ دیا
کہ نوع انسانی کے لیے اسی جگہ سے عالمگیر اور ابدی ہدایت کا چشمہ جاری کرے گا، اور رہنمائی کا مشعل یہیں سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے اٹھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی قسمت میں یہ بھی لکھ دیا کہ ساری دنیا کو یہاں سے رہنمائی پہنچے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پیدا ہوں گے اور دنیا کی رہنمائی کریں گے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مبارک اور ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا یہی ہے جو مکے میں برکت والا ہے اور جہاں کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی ہو اور کعبۃ اللہ کا احترام ہوتا رہے۔ یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ کعبۃ اللہ کا احترام کیا جائے۔ جب اس کا احترام نہیں ہوگا اس کے معنی ہے کہ قیامت سر پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب حبشہ کا ایک آدمی جس کی پنڈلیاں عام لوگوں سے لمبی ہوں گی بیت اللہ کو شہید کرے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ احادیث دیکھیں اس سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو کھاڑ پھینکے گا۔ آیت 97 کا آگے کا حصہ ہے، وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ، اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور ہار پہنائے گئے جانور، یعنی ان کا بھی احترام کیا جائے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے جن میں جنگ اور لڑائی کو حرام کر دیا گیا، تاکہ جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے ماحول میں امن و امان رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تو فرمایا، زمانہ پلٹ کر ویسے ہی ہو گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مضر کا یعنی مضر قبیلہ جس مہینے کا احترام کرتا تھا وہ مہینہ یعنی رجب ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ 3 مہینے تو حج کے لیے حرمت والے مہینے قرار دیے گئے، اور رجب عمرہ کرنے والوں کے حفظ و امان کے لیے حرام ٹھہرایا گیا، چونکہ احادیث صحیحہ کے مطابق رجب اللہ کا مہینہ ہے اور بہت فضیلت والا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں کا ذکر سورہ توبہ میں بھی آیا ہے۔ آیت 96 کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تم سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے بھی لوگوں کے حفظ و بقا کا سبب تھے، یعنی لوگوں کو پروٹیکشن دینے کا یہ کاز تھے، چونکہ انہی 4 مہینوں میں تجارتی قافلے بے خوف و خطر ادھر ادھر جا سکتے تھے، لوگ اطمینان سے دور دراز کے سفر کر سکتے تھے۔ خوف و ہراس کے بادل جو ہر وقت افق پر منڈلاتے رہتے تھے وہ بھی ان مہینوں میں چھٹ جاتے تھے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر حرمت والے مہینوں کو بھی قیاما للناس فرمایا گیا، یعنی یہ 4 حرمت والے مہینے بھی لوگوں کے لیے امن و امان کا باعث تھے۔ اس آیت میں بیت اللہ کے ساتھ 4 حرمت والے مہینے اور حج و عمرہ کے موقع پر کی جانے والی قربانیاں اور اس کے علاوہ وہ جانور بھی محترم قرار دیے گئے ہیں جنہیں عرب قربانی کے لیے وقف کرتے ہوئے ان کے گلے میں کسی قسم کا ہار ڈال دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ بیت اللہ کی زیارت کا سفر باندھتے تو اپنے گلے میں کوئی ہار ڈال لیا کرتے تھے تاکہ ہر قسم کی زیادتی سے مامون ہو جائیں، یعنی کبھی جانور کے گلے میں ہار لٹکا دیتے یہ بتانے کے لیے کہ قربانی کا ہے، تو کبھی لوگ جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے اپنے گلوں میں بھی ہار ڈال لیتے تاکہ عوام کو یہ احساس دلائیں کہ وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا احترام کیا جائے، ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ ان چیزوں کو لوگوں کی حفظ و بقا کا باعث بنا دینا اللہ تعالیٰ کے علم محیط کی دلیل ہے، کیونکہ عرب لوٹ مار کے عادی تھے، حکومت اور قانون وہاں موجود نہ تھا۔ اگر کعبہ اور حرمت والے مہینے بھی نہ ہوتے تو وہاں کی حالت اور خستہ ہوتی۔ بیت اللہ کی حرمت و برکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محرمات اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں کس قدر عزت و تکریم
اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. یعنی اللہ کا علم محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنے علم کے ہی بنیاد پہ اللہ نے یہ سارے احکامات نازل کیے ہیں تاکہ وہ لوگ جو حج اور عمرہ کو آ رہے ہیں ان کے لیے امن و امان کا باعث رہیں. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. عرب کے صحراؤں میں جس طرح اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر سکتا ہے، اپنے گھر کی عظمت کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے فسادی ماحول میں امن و امان قائم کر سکتا ہے، تو پھر اس بات کا انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی انسان کے تمام اعمال سے اللہ واقف ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کے چپے چپے اور ذرے ذرے سے واقف ہے. اور انسان کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو شدید ترین عذاب دینے والا اور تابع فرمان لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں کو، کفار اور مشرکین کو سخت عذاب دے گا، اور جو فرما بردار ہیں، جو مومن ہیں، ان کو وہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے. اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے جو گھر اس کی عبادت کے لیے بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے. یہ گھر عظمت والا اور قابل احترام ہے، اور یہ تمام دنیا والوں کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے. یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے مشعل راہ بنایا. حدود حرم میں ہر جانور اور ہر انسان کے لیے امان ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ کو حرام کر دیا گیا تاکہ حج اور عمرے کو آنے والوں کے لیے حفظ و امان رہے. احرام کی حالت میں رہنے والوں اور قربانی کے جانوروں کا بھی احترام کرنے کا حکم ہے. یہ احکامات اس رب کی طرف سے ہیں جو زمین و آسمان اور ان کے بیچ جو کچھ ہے ان کا جاننے والا ہے. وہ مومنین کے لیے غفور و رحیم ہے، کفار کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.